شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے کردار کی تعریف کی ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کلیدی پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نائب وزیراعظم نے استحکام اور ترقی یقینی بنانے کے لیے مکالمے اور کثیر جہتی نظام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری ہے۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کے کینیڈا کی تعمیر و ترقی میں گراں قدر کردار کو سراہا ہے جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوطی میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں کینیڈا کے نئے ہائی کمشنر طارق علی خان سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے ہائی کمشنر کو تقرری پر مبارکباد دیتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ ان کی تعیناتی کے دوران پاکستان اور کینیڈا کے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار نے امن، استحکام اور ترقی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات، سفارتکاری اور کثیر جہتی نظام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے ناسور کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو یکسر مسترد کرتا ہے اور یہ کانفرنس اس مشترکہ یقین دہانی کی عکاسی کرتی ہے کہ اقوام کے درمیان تعاون، امن اور ترقی کا یقینی راستہ ہے۔ نائب وزیراعظم نے کہا کہ پارلیمانی سفارتکاری عوامی نمائندوں کے نقطہ نظر کو بین الاقوامی گفتگو میں لا کر روایتی سفارتکاری کی تکمیل کرتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اس طرح کے روابط عالمی تعاون کو تقویت دیتے ہیں اور دنیا بھر کے شہریوں کی امنگوں اور مفادات کی عکاسی کرنے والی سفارتکاری کو یقینی بناتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پر بحث جاری ہے۔ محمود خان اچکزئی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسپیکر ایاز صادق نے ایک بار پھر حکومت اور حزب اختلاف میں مذاکرات کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اس پیشکش کو قبول کیا جانا چاہیے اور آگے بڑھنے کا واحد راستہ مل بیٹھنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ وزیراعظم کئی بار حزب اختلاف کو بات چیت کی دعوت دے چکے ہیں۔ ایوان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مقصد نظم و نسق اور دفاع کو مضبوط اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ حزب اختلاف نے اس پر کوئی تجویز نہیں دی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے غیر جانبدار ماہرین کی کارروائی میں مکمل طور پر نیک نیتی سے شرکت کرے گا جس کا اگلا مرحلہ رواں ماہ کی 17 سے 21 تاریخ تک ویانا میں ہوگا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج ایک بیان میں کہا کہ غیر جانبدار ماہرین کی کارروائی بھارت کی درخواست پر شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کارروائی میں اپنی شرکت روکنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم پاکستان نیک نیتی کے ساتھ غیر جانبدار ماہرین کی کارروائی میں مکمل طور پر شرکت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار ماہر نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کی عدم شرکت کارروائی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اس فیصلے کے متوازی طور پر جاری کیے گئے پروسیجر آرڈر کا بھی نوٹس لیا ہے جو اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ عدالت مرحلہ وار ان کارروائیوں کو جاری رکھے گی اور سندھ طاس معاہدے کے آرٹیکل 9 اور اس سے منسلک ایف کے تحت غیر جانبدار ماہر کے سامنے ہونے والی کارروائی کو مد نظر رکھے گی۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔